بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو چوتھی جماعت کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے سر ورک کا آپ کی اردو کی کتاب کا سر ورک ہے جو کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے اپنا درسی کتاب کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے عظیم ترین معلم، اس کو شروع کر رکھا ہے اور آج ہم اسے چوتھے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں: املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں اور لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی سختی، کبھی کوئی تنگی آ جائے تو اس صورت میں بھی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ، ہمیں اپنی سوچ ایسی رکھنی چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار ہوں، ہر حال میں اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے مصلحت کو ہم نہیں جانتے۔ ہم وقتی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں دونوں صورتوں میں، اگر ہم خوش ہیں اور اگر خدا نخواستہ ہم دکھ میں ہیں، غم زدہ ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ پہلے ہم دہرائی کریں گے اور دہرائی کے لیے آپ کے سامنے ایک پیراگراف ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ پیراگراف کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، بلکہ آپ ویڈیو کو روکیں اور اس کو پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس سے متعلقہ میں آپ سے سوالات کے جوابات پوچھوں گی۔ جی یقیناً پیراگراف آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ ابھی جو آپ نے پیراگراف پڑھا، آپ مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کو کن لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ طالب علم کن کاموں کے کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہر محلے میں کیسا فنڈ قائم ہونا چاہیے؟ اور آپ دوسرے طلباء کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے بچوں، یہ تمام سوالات آپ کے ابھی پڑھے جانے والے اقتباس سے متعلق ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات ویڈیو کو روکتے ہوئے اپنی معلمہ کو دینے ہیں۔ جی یقیناً آپ نے دہرائی کی ذیل میں اس پیراگراف کو پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ املا ہم نے آج کرنی ہے اور الف بائی ترتیب سے کو ذہن میں رکھتے ہوئے لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے۔ پیارے بچوں، املا لفظوں کے درست ہجے یاد رکھنے کو کہتے ہیں اور اس سے اچھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی لفظ بولا جا رہا ہے تو کہ اس کے درست ہجے کیا ہیں، کون سا لفظ اپنی پوری شکل میں آئے گا، کون سا حرف آدھی شکل میں آئے گا، کون سا حرف کس کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کی کون سی شکل استعمال ہوگی۔ درست ہجے یاد رکھنے کے لیے لفظ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کی تھی کہانی پڑھتے ہوئے کہ آپ کو اس لیے کہانیاں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے سے جب ایک جیسے الفاظ بار بار گزرتے ہیں تو آپ کو ان کو لکھنا ادا کرنا آ جاتا ہے۔ آپ لفظ کو خیالی طور پر لکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ہجے یاد رہ سکیں۔ خود سے زبانی املا لکھیں اور کتاب کھول کر اسے جانچیں۔ ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے تو آپ اس کو لکھیں اور بعد میں اس کی جانچ کے لیے آپ اپنی کتاب سے یا کسی بڑوں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے بھی لکھنا ہے اور لغت سے۔ ہم پہلے بھی یہ سرگرمی کر چکے ہیں کہ الف بائی ترتیب کی مدد سے کس طرح سے ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے الفاظ کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی آپ کے سبق سے چند الفاظ لیے گئے، آپ نے ابھی فوری طور پر ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی معلمہ یہ الفاظ تختہ تحریر پر درج کرتی ہیں اور آپ ان پر الف بائی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمبر لگا لیں۔ جیسے اگر الف کا کوئی لفظ ہے تو اس کو بے کا ہے تو اس کو جیسے یہاں پہ برداشت ہے تو اس پہ نمبر 1 لکھیں، اور اسی طرح اگلا بچہ جو بے کے بعد والا لفظ ہے اس پہ لکھیں۔ اس طرح آپ نے الف بائی ترتیب دینی ہے۔ آپ نے ایک سرگرمی میں تو ان الفاظ کو الف بائی ترتیب کے مطابق لکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر بچہ سبق میں سے اب تک چنے گئے الفاظ کے علاوہ 10 نئے الفاظ چنے اور ان کو الف بائی ترتیب سے لکھے۔ یعنی کچھ الفاظ وہ ہیں جو بھی میں نے آپ کو دکھائے، اس کے علاوہ آپ نے 10 الفاظ خود سے تلاش کرنے سبق میں سے، عظیم ترین معلم میں سے، اور ان کو آپ نے اپنی کاپی پر الف بائی ترتیب کے مطابق لکھنا ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی یقیناً آپ نے اس سرگرمی کو کر دیا ہوگا۔ اب آپ کے پاس ایک گروہی سرگرمی ہے کہ بچے دو کے گروہ میں یعنی جوڑے میں کام کریں اور ایک دوسرے کو صفحہ نمبر 33، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 33، اس کے پہلے پیرے کی املا کروائیں اور باری باری اس کی جانچ کریں۔
پہلا طالب علم دوسرے کو کروائے گا اور دوسرا طالب علم پہلے کو کروائے گا اور دونوں ایک دوسرے کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے جانچ کریں گے۔ تو بچوں آپ نے چونکہ آج املا سیکھنی ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے املا کیجیے۔ جی یقیناً آپ نے کر لی ہوگی۔ اب آپ کی معلمہ آپ کو اس ورک شیٹ کا ایک پرنٹ آؤٹ دیں گی جس میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں، اور دوسرا ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ غلط املا کے ساتھ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو درست املا کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے، ابھی آپ نے مشق کرنی ہے جماعت میں، اور مشق کا متعلقہ سوال ہے سوال نمبر 4 جس میں ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت کی مدد سے تلاش کریں۔ آپ اچھے سے واقف ہیں، ابھی آپ نے آج کے سبق میں بھی الف بائی ترتیب کی مشق کی ہے کہ لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے الف بائی ترتیب کو ہی ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت آپ نے اپنی لغت سے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ ورک شیٹ کے علاوہ آپ کا گھر کا کام ہے کہ اپنے اسکول کی لائبریری سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کتاب حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ کوئی بھی آپ کتاب لیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، لکھی گئی ہو، اور اس کا مطالعہ کر کے لائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے آج بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کل ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔